السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ کہانی حمزہ نے لاہور سے شیئر کی ہے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ قبرستان کے کچھ خوفناک واقعات شیئر کیے تھے۔ آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک سچا حقیقت پر مبنی ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں قبرستان میں پھول ڈال کر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک گورکن کسی کی قبر کو ٹھیک کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں رک گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ تم اس ٹائم بھی قبر کو ٹھیک کر رہے ہو؟ تو وہ گورکن کہنے لگا کہ ڈر سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا، ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے اب ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے اس گورکن سے پوچھا کہ تمہیں کیوں نہیں ڈر لگتا، تو مجھے کچھ اس کے متعلق سچ بتاؤ۔ گورکن کہنے لگا مجھے اگر سچ بتائیں گے تو قبرستان کا کوئی رخ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، تم مجھے سچ بتا سکتے ہو۔ اس نے کہا آؤ پھر میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں کچھ چند حقائق بتانا چاہتا ہوں لاہور میانی صاحب قبرستان کے متعلق۔ ایک دفعہ رات کے ٹائم عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ جتنے بھی گورکن ہیں وہ سب قبرستان کا چکر لگاتے ہیں۔ قبرستان چونکہ بہت بڑا ہے، مختلف حصوں کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، اور ادھر جا کر ہم اس لیے چکر لگاتے ہیں کہ قبرستان میں کوئی نشہ کرنے والا یا کوئی کالا جادو کرنے والا چھپا ہوا نہ ہو، تاکہ قبروں کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ ہم لوگ ایک راؤنڈ لازمی لگاتے ہیں۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں جیسے ہی فری ہوا تو میں نے قبرستان کی طرف ایک راؤنڈ لگایا۔ ابھی میں راؤنڈ لگا ہی رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک لڑکی جو کہ سفید لباس میں ہے اور انتہائی خوبصورت ہے، وہ چلتی ہوئی آگے جا رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ آگے آگے چلتی جا رہی تھی اور اچانک سے وہ میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا اور میں نے کہا کہ شاید رات کے اندھیروں میں کہیں وہ لڑکی چھپ گئی ہے، ضرور کوئی جادو کی نیت سے آئی ہوگی، کیونکہ قبرستان میں انسانوں کا رات کے ٹائم اگر کوئی کام ہے تو وہ یا تو نشہ کرنا تو یا جادو کرنا۔ اس لیے میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ چاہے وہ کسی کی زندگی نہ برباد کر دے، وہ کسی قسم کا کوئی کالے جادو کا عمل کرے گی تو ہم گورکن اسی ٹائم اس دفن ہوئی چیز کو نکال دیتے ہیں۔ اگلے دن میں صبح اپنے دوست کو ساری بات بتائی۔ میرے دوستوں نے میرا بہت مذاق اڑایا اور مجھے کہا کہ تم پاگل ہو، یقیناً تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، آج کل کے دور میں ایسی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا۔ خیر انہوں نے جب میری بات کو مذاق میں اڑایا تو میں نے ان کی طرف دھیان نہ دیا۔ رات ہوئی، کھانا کھایا اور دوبارہ سوچا کہ آج پھر ادھر جاؤں گا اور پھر راؤنڈ لگاؤں گا، دیکھوں گا کہ کیا آج بھی وہ لڑکی آئی ہے۔ میں ٹھیک اسی ٹائم پر ادھر پہنچ گیا، قبروں کو دیکھنے لگا تو اچانک سے وہ لڑکی پھر نمودار ہوئی، جس کے پیروں میں بہت زیادہ پائل تھی۔ وہ چلتی ہوئی دوبارہ جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے دوبارہ چلنے لگا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ میرے آنکھوں کے سامنے سے دوبارہ اوجھل ہو گئی اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، انسان ہے کیا ہے؟ وہ انتہا سے زیادہ حسین تھی۔ کوئی بھی مرد اگر اس کو دیکھ لیتا تو اس کی طرح متوجہ ضرور ہوتا۔ اب کی بار میں واپس پھر آیا اور اپنے دوستوں کو ساری بات بتائی۔ میرے دوستوں نے دوبارہ میرا مذاق اڑایا اور مجھے کہا کہ تم پاگل ہو، تم بے وقوف ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یقیناً وہ کوئی لڑکی ہوگی اور کسی کام کے سلسلے میں رات کو قبرستان آتی ہوگی، شاید کوئی چلا کرنے والی ہو۔ تیسرے دن جب میں دوبارہ ادھر گیا تو اب کی بار میں نے جو نظارہ دیکھا وہ بہت عجیب تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ اب کی بار وہاں پر ایک دلہن کھڑی ہے جو کہ انتہا سے زیادہ حسین اور اس قدر زیور میں ملبوس تھی کہ اتنا زیور دنیا میں کوئی کروڑ پتی انسان بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ سر سے پیروں تک سونے میں لدی ہوئی تھی، سرخ رنگ کا لباس سونے سے بھرا ہوا تھا۔ اب وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ آج کے دن وہ بالکل غائب نہیں ہوئی۔ میں اس کے پیچھے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے قبرستان کے آخر میں ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے اور میرے آنکھوں کے سامنے اس نے اس درخت کے 3 چکر لگائے اور وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس درخت کے اندر غائب ہو گئی ہے۔ میں چھپ کر ادھر ہی بیٹھ گیا اور ساری چیز کو دیکھنے لگا کہ آج میں پتہ لگاؤں گا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، شاید یہ کوئی جادو کرنے والی ہے، اپنے جادو سے اس نے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ 15-20 منٹ میں ادھر بیٹھا رہا۔
15-20 منٹ کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی درخت سے وہ عورت دوبارہ باہر نکلی ہے، جو کہ اب بالکل میری طرف آ رہی ہے۔ میں نے اس کے پیروں پر نظر ڈالی تو اس کے پاؤں بالکل الٹے تھے۔ میں ادھر ہی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش مجھے تب آئی جب میں اپنے گھر میں موجود تھا اور 3 دن بے ہوش رہا۔ 3 دن مجھے دنیا کی کچھ ہوش نہیں تھی۔ میرے گھر والوں نے سمجھا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ میری سانسیں بہت ہلکی ہلکی چل رہی تھیں اور گھر والوں کے مطابق کبھی سانس آتی تھی تو کبھی رک جاتی تھی۔ گھر والوں نے مجھے نیم مردہ سمجھ لیا تھا کہ شاید میں مر جاؤں۔ 3 دن کے بعد جب مجھے ہوش آئی، میں نے سب کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا، میرے بڑوں نے کہا، یعنی میرے جو والد صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیری کے درخت کے اوپر مشہور ہے کہ ایک دلہن کا بسیرا ہے، اور وہ دلہن کہاں سے آئی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اس چیز کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں یہ جانوں گا کہ آخر وہ دلہن کہاں سے آئی ہے، کیونکہ مجھے خبر لگی تھی، مجھے ایک گوہر کر نے بتایا تھا کہ ادھر کچھ لوگ جادو کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خیر، میں نے اس جگہ پر اپنے بڑوں کی بات مان کر راؤنڈ لگانا چھوڑ دیا۔ میں نے قبرستان کے دوسرے حصے پر راؤنڈ لگانا شروع کر دیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آگے ڈھیر ساری انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور ان کے اوپر وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست کو جا کر بلایا اور کہا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ میرے 2 سے 3 دوست آ گئے۔ ہم نے اس بزرگ بابے کے ارد گرد گھیرا کر لیا۔ وہ بزرگ بابا جو ادھر بیٹھا تھا وہ ہمیں کہنے لگا کہ چلے جاؤ ورنہ جلا کر بھسم کر دوں گا۔ میرے دوست اس کی بات سن کر وہاں سے بھاگ کر چلے گئے۔ میں اس بابا جی کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کچھ شرم کرو، کیوں اپنی قبر کو کالا کر رہے ہو؟ اسی قبر کے اندر تم نے بھی جانا ہے۔ آج برا کام کرو گے، کسی کی زندگی برباد کرو گے، کل کو اندھیری قبر تمہیں بالکل نہیں چھوڑے گی۔ سانپ اور بچھو تمہارے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ وہ بابا مجھے کہنے لگا کہ اگر اب تم میرے کام میں آئے تو میں تمہیں اسی لاحت میں اتار دوں گا، تمہارے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہوگا۔ خیر، میں نے اس بابے کی کسی بات کی پرواہ نہ کی اور اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ وہ مجھے کہنے لگا، اب کی بار تو میں جا رہا ہوں، لیکن اگلی بار اگر تم میرے قریب آئے تو تم جانتے ہو کہ بیری کے درخت کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ میرے قبضے میں ہے۔ اس کو میں نے اس درخت کے اوپر چھوڑا ہے، اس سے میں اپنے مختلف کام لیا کرتا ہوں۔ تم 4 دن سے اس کا پیچھا کر رہے تھے، مجھے ایک ایک چیز کی خبر تھی۔ اگر اب ایسا کرو گے تو اسی چڑیل سے تمہیں مروا دوں گا، دیکھتے رہ جاؤ گے تمہارا کیا بنا ہے۔ وہ بابا مجھے وارننگ دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں 2-3 دن سے اب قبرستان کا راؤنڈ لگانا چھوڑ چکا تھا۔ میری طبیعت کچھ بوجھل رہتی تھی، حد سے زیادہ خراب رہتی تھی۔ میں رات قبرستان کے اندر ہی روم بنا ہوا تھا جو کہ بالکل قبرستان کے شروع میں ادھر جا کر سو گیا۔ ابھی میں سویا ہی تھا، اچانک سے میرے دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں بالکل بھی دروازے کو نہیں کھولوں گا۔ آدھی رات کو جو دستک ہوتی ہے قبرستان میں وہ یقیناً خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ وہ جنات ضرور شرارت کرتے ہیں، اگر میرا کوئی اپنا ہوگا تو مجھے کال کر لے گا۔ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ تیسری دفعہ جب دروازے پر دستک ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ پائلوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دروازے کو کھولا تو وہی دلہن جو کہ سجی ہوئی تھی، اس نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ کون سی قوت جو کہ مجھے اس کے پیچھے لے گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ مجھے بیری کے درخت کے پاس لے گئی۔ میں جب ادھر پہنچا تو وہ بابا ادھر ہی تھا۔ اس بابا نے میرے ماتھے پر کچھ پڑا اور پھونک دیا۔ مجھے اس کے بعد کچھ ہوش نہیں تھی۔ مجھے ہوش تبھی آئی جب میں اپنے گھر میں تھا۔ میرے اوپر اس بابا نے اس چڑیل کو مسلط کر دیا۔ مجھے جب ہوش آتی تھی تو وہ عورت اپنے سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں اس عورت کو دیکھتا تھا تو بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اب کی بار وہ دلہن تو بنی ہوئی تھی لیکن اس کا چہرہ انتہائی خوفناک اور دہشت ناک تھا، لیکن وہ ایک دلہن کے روپ میں تھی، جلے منہ والی دلہن جو کہ انتہا سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں چیخیں مارتا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا۔ گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ پھر مجھے ادھر ایک جنوں والی سرکار کا مزار ہے، ادھر لے جایا گیا جو کہ میانی صاحب قبرستان کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ادھر گیا تو ادھر انہوں نے دربار شریف کا مجھے نمک کھلایا اور ادھر مجھے 10 دن رکھا گیا۔ وہاں پر ایک اللہ والے بزرگ بیٹھتے ہیں، ان بزرگوں نے میرا علاج کیا اور مجھے سختی سے تنبیہ کی
کہ آج کے بعد آدھی رات کو قبرستان کا راؤنڈ لگانے نہیں جاؤ گے. اگر کوئی جادو کرتا ہے یا کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کو نقصان اس کا خود ہی پہنچے گا. آدھی رات کو قبرستان میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. ان بابا جی نے بتایا کہ تم اب اس کام میں پڑے ہو، تمہارے آباء و اجداد اور ہم سب تم سے پہلے کدھر رہتے ہیں. یہ قبرستان جنات اور رسیب سے بھرا ہوا ہے، اور یہ جنات اور رسیب انہی لوگوں نے پھینکے ہیں ادھر جو کہ جادو کرتے ہیں. بہتر ہے کہ ان کا پیچھا چھوڑ دو. ان کا پیچھا کرنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ اپنی قبر کالی کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. اس دن کے بعد میں بالکل بھی آدھی رات کو راؤنڈ لگانے کے لیے نہیں گیا. میں مغرب سے پہلے سارے قبرستان کو چیک کر لیتا ہوں. یہ ایک سٹوری تھی حمزہ کی جو انہوں نے میانی صاحب قبرستان کی میرے ساتھ شیئر کی. حمزہ کہتے ہیں کہ یہ سٹوری پریویس فرائیڈے میرے ساتھ پیش آئی، جو کہ میں نے سنی ہے گورکن سے اور آپ کی چینل پر سنائی. بہت شکریہ حمزہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی کہانی لسنرز حمزہ کی. کیسی لگی آپ کو؟ قبرستان کی دلہن جو کہ ایک حقیقت پر مبنی ہے. حمزہ کہتے ہیں کہ اس گورکن کے پاس کوئی بھی جا سکتا ہے. پھولوں والے گیٹ کی طرف وہ گورکن ادھر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت موٹا اور چھوٹے سے قد کا ہے. تو لسنرز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس سٹوری کے متعلق، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر اور قیمت کا اندازہ کریں تو ہم دنیا میں وہ کچھ پا لیں گے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ان سے محبت کریں اور ان کی قدر کریں. قرآن پاک، نماز و درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.